اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الحمدللہ الذی علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم ابتدائہا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا پروردگار عالم کی حمد و ثنا بجا لاتے ہوئے اپنے خطبہ فدق میں ارشاد فرماتی ہیں، الحمدللہ الذی علی ما انعم، شکر ہے پروردگار عالم کا ان تمام نعمتوں پر جو اس نے ہم پر نازل کی، وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ، ان تمام فکروں پر، اس الہام پر جو اس نے ہمیں عطا کیا، وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ ابتدائِهَا، اور وہ سوچ و سمجھ و شعور جو اس نے ہمیں عطا کیا، اور اپنی حمد و ثنا اور توصیف کا جو فخر ہمیں دیا، اس پر ہم خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ عزیزان من، پروردگار عالم کا شکر بجا لانا خود ایک شکر کا مقام ہے، اور بی ہمیں سکھا رہی ہیں کہ یہ شکر جو ہم ادا کرتے ہیں پروردگار عالم کا، یہ جو ہم حمد و ثنا کرتے ہیں، یہ جو ہم توصیف الہی بجا لاتے ہیں، یہ سب الہامات الہیہ کی بدولت ہے، ورنہ انسان کے اختیار میں اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں یہ خود ایک توفیق ہے۔ دنیا میں بہت سے انسان ہیں جو اپنی دنیا میں اس قدر مشغول ہو چکے ہیں کہ اصلاً وہ خداوند تبارک و تعالیٰ کو فراموش کر دیتے ہیں، جیسا کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سورہ انفال میں کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو ان سے خیانت کا ڈر ہے جبکہ یہ تو پہلے ہی مجھ سے خیانت کر چکے ہیں۔ یعنی وہ انسان جو عالم دنیا میں آنے سے پہلے خدا سے خلیفۃ اللہ کے منصب کے خریدار ہوئے تھے، جنہوں نے پروردگار عالم کی خلافت کو خدا کی درگاہ سے لیا تھا، دنیا میں آنے کے بعد انہوں نے اس کو فراموش کر دیا۔ پیغام کربلا کیا ہے عزیزان من؟ امام حسین علیہ السلام کربلا کیوں گئے؟ کربلا کیوں بپا ہوئی؟ عاشورہ کے بپا ہونے کا مقصد کیا تھا؟ اصل مطلب کیا ہے؟ پیغام کو سمجھنا ہے، حسین کے انقلاب کو سمجھنا ہے، حسین کی اس شہادت کی اصل مقصد کو سمجھنا ہے کہ حسین کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کربلا میں حسین کیا پیغام دے رہا ہے۔ کربلا میں حسین قرآن مجید کی اس آیت کی تشریح بیان کر رہا ہے کہ پروردگار عالم فرما رہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ حسین فلاح پا گئے، کیوں؟ کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ کو درک کر چکے تھے، اور یہی وحدانیت کا ادراک تھا جس نے حسین کو وہ طاقت عطا کی، وہ قوت عطا کی، وہ جرت عطا کی کہ وہ 72 کو لے کر ہزاروں کے لشکر کے سامنے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہی طاقت تھی
جس نے حسین کے لشکر میں موجود 6 ماہے سے لے کر 80 سال کے بوڑھے تک کو وہ طاقت اور انرجی دی جس کی وجہ سے نہ وہ یزید سے ڈر رہے ہیں، نہ وہ عمر سعد و شمر کے لشکر سے ڈر رہے ہیں. یہاں تک کہ تاریخ میں ہمیں وہ جملے ملتے ہیں جب اون و محمد کی شہادت ہوتی ہے، امام اسد السلام خیام میں تشریف لاتے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، پریشان ہیں. جناب زینب سلام اللہ علیہا سوال کرتی ہیں، یا حسین کون سی بات ایسی ہے جس نے آپ کو پریشان کیا؟ امام فرماتے ہیں کہ جب اون و محمد جنگ کے لیے میدان میں گئے ہیں اور اشقیاء نے سوال کیا کہ آپ کا حسب نسب کیا ہے. دستور تھا عرب کی جنگ کا کہ جب بھی کوئی مبارز آتا ہے جنگ میں، میدان جنگ میں، وہ آ کر اپنا حسب و نسب بتاتا ہے کہ میں فلان ابن فلان ہوں، میں ایسا طاقتور ہوں، میں ایسے خاندان سے ہوں. فرماتے ہیں کہ زینب، اون و محمد سے جب سوال کیا گیا کہ آپ کا حسب نسب کیا ہے، یہ چھوٹے بچے ہیں جو ہم سے لشکر میں لڑائی کے لیے آ گئے ہیں، تو اون و محمد نے اپنا حسب و نسب نہیں بتایا اور نہ ہی انہوں نے اپنا تعارف کروایا. انہوں نے کہا بس یہ جان لو کہ ہم حسین کی درگاہ کے غلام ہیں. اور جب انہوں نے جنگ شروع کی تو اشقیاء میں یہ نعرے بلند ہوتے دکھائی دیے کہ ہر شخص کہہ رہا تھا، اے بچوں تم کہو یا نہ کہو، تم بیان کرو یا نہ کرو، تمہاری جنگ بتا رہی ہے کہ تم علی کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم حسین کے بھانجے ہو، کیونکہ ایسی جنگ کوئی عام انسان نہیں کر سکتا. اون و محمد کی اس کم عمری میں کس چیز نے انہیں شجاعت اور طاقت عطا کی تھی؟ کون سا وہ جذبہ تھا جو اون و محمد جیسے بچوں کو اتنی شجاعت اور طاقت دے رہا تھا کہ ہزاروں کا لشکر ان بچوں کو دیکھ کے پریشان تھا. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی خداوند تبارک و تعالی جیسا طاقتور نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، خدا جیسا کوئی نہیں ہے. پروردگار عالم کون ہے؟ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے. اون و محمد جانتے تھے، علی اصغر جانتا تھا، علی اکبر جانتے تھے، حبیب ابن مظاہر جانتے تھے، مسلم ابن اوسجہ جانتے تھے، زہیر ابن قین جانتے تھے، وہب جانتا تھا کہ اگر کربلا یا زندگی میں کوئی بھی موقع ایسا آ گیا، خداوند تبارک و تعالیٰ کی رضا سے بڑھ کر کوئی اور منصب و عہدہ دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. اور ان ہستیوں نے یہ بتلا دیا کہ دنیا میں اگر کوئی عہدہ ہے، دنیا میں اگر کوئی مقام ہے جس کا خریدار انسان کو بننا ہے تو وہ رضا الہی ہے. عزیزان من، حسین کا پیغام کیا تھا؟ حسین اسد السلام پانی نہیں مانگ رہے، حسین پانی نہیں طلب کر رہے، حسین امان نہیں طلب کر رہے. عاشورہ کے دن صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک میں لوگوں نے مشاہدہ کیا، حسین اسد السلام نے جو طلب کیا ہے وہ کیا ہے؟ حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو مجھ حسین کی مدد کے لیے آئے گا؟ بس اس عشرے میں میرا بیان کرنے کا مقصد یہ کہ ناصر حسین کو ہم نے سمجھنا ہے. امام حسین ناصر طلب کر رہے، امام پانی طلب نہیں کر رہے. امام نے کسی سے نہیں کہا سوائے علی اصغر کو، جب اٹھا کے امام لاتے ہیں اور امام علی اصغر کے لیے پانی انہوں نے طلب کیا، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور منزل نظر نہیں آ رہی کہ جہاں پہ حسین پانی کی طلب کریں، پانی کو مانگیں یا امان مانگ لیں یا کوئی بھی اور چیز ہو جو انہوں نے وہاں پہ مانگی ہو. فقط ایک صدا استغاثہ تھی حسین کی جو کربلا سے گونجنا شروع ہوئی ہے اور ظہور امام زمانہ تک یہ صدا جاری و ساری رہے گی. حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو حسین کی مدد کے لیے آئے گا؟ حسین کو مددگار چاہیے. عزیزان من، کون سا مددگار چاہیے حسین کو؟ حسین کو کیسے ناصر کی طلب ہے، کیسے مددگار کی طلب ہے؟ امام حسین اسد السلام کے ایک عاشق، ان کے چاہنے والے، ان کے صحابی
جو حجاج ابن مہاجر ہیں وہ ایک جملہ کہتے ہیں امام صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور دعا کرتے نظر آتے ہیں، یا ربی انی للحسین ناصر، خدا یا پروردگارا ہمیں حسین کے لیے ناصر بنانا، حسین کا مددگار بنانا، ولابن سعد تارک وحاجر، خدا یا پروردگارا حسین علیہ السلام کی نصرت کے قابل ہمیں بنا دینا۔ حسین کی نصرت کا جو کام ہے وہ کہاں سے شروع ہوا اور اختتام کہاں ہوگا، آغاز کہاں سے ہوا؟ حسین کی جو نصرت ہے، امام جو ناصر طلب کر رہے ہیں، امام کیسا مددگار چاہ رہے ہیں؟ کیا امام حسین کو کربلا کی عاشورہ میں جنگجو کی طلب تھی؟ کیا امام لڑنے والوں کو طلب کر رہے تھے؟ نہیں عزیزان من، امام کو جنگجوؤں کی ضرورت نہیں تھی۔ امام جس ناصر کو پکار رہے ہیں وہ ناصر کون سا مددگار ہے؟ کون مانگ رہا ہے ناصر؟ کون نصرت طلب کر رہا ہے؟ وہ حسین جس کی مدد کے لیے کربلا میں فرشتوں کا لشکر موجود ہے، جو آئے ہیں، یا حسین اجازت دیجئے کہ ہم اسی لمحے میں جنگ کا تختہ الٹ دیں۔ کون سا حسین؟ وہ حسین جس کے لیے جنات کا ایک پورا لشکر موجود ہے، جو طلبگار ہے حسین ایک حکم دے دیجئے اور ہم یزید کے لشکر کو تہدہ نابود کر دیں گے۔ کون حسین مانگ رہا ہے مبارز؟ کون حسین ناصر طلب کر رہا ہے؟ وہ حسین جس کے لیے جنات ایک سائڈ پہ آپ رکھ دیجئے، فرشتوں کی مدد کو آپ ایک طرف رکھ دیجئے، اس کے لشکر کا سپہ سالار و علمدار عباس ہی کافی تھا، جو یہ کہتا تھا کہ یا حسین میرے آقا مجھے جنگ کی اجازت دیجئے کہ میں جنگ شروع کروں گا، اور شام کو دارالامارہ کوفہ پہ آپ کا علم لہراتا نظر آئے گا۔ لیکن حسین نے عباس کو بھی جنگ کی اجازت نہیں دی، حسین نے فرشتوں کو مدد کی اجازت نہیں دی، حسین نے جنات کو مدد کی اجازت نہیں دی، اور وہی حسین کہہ رہا ہے حل من ناصر ینصرنا۔ کیسی مدد چاہیے حسین کو؟ کون سا مددگار ہے؟ بس یہی نقطہ سمجھنا ہے، اور میں انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ ان ایام میں اس نقطے کی طرف آپ کو پہنچا سکوں کہ وہ کون سے ناصر ہیں جن کی امام کو ضرورت ہے۔ امام علیہ السلام کی جو نصرت ہے ان کو ہم 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں۔ ایک نصرت علمی امام ہے، دوسرا اس میں نصرت عملی ہے، اور تیسری جو نصرت ہے وہ نصرت مالی امام حسین علیہ السلام ہے۔ اور اسی نقطے کی طرف مختلف مجالس میں ہر موضوع کی طرف ہم مختلف مراحل میں چلیں گے، طے کریں گے۔ کون سا حسین ہے جو آپ سے مدد طلب کر رہا ہے، نصرت طلب کر رہا ہے؟ وہ حسین جس کی ہاتھ میں پروردگار عالم نے اپنی خدائی دے دی ہے۔ پروردگار عالم نے حسین کو اختیار دے دیا ہے، اس دنیا پر اختیار دے دیا ہے۔ حسین جو مانگنا چاہتا ہے وہ مانگ سکتا ہے، لیکن کربلا میں حسین نے کچھ نہیں مانگا سوائے صبر کے، لیکن مانگا کیا؟ مانگا حل من ناصر ینصرنا۔ یہ وہ صدائے استغاثہ حسین ابن علی ہے عزیزان من، جو ہمارے جوانوں، ہمارے بچوں، ہمارے بوڑھوں، ہماری خواتین سب کے کانوں میں گونجتی رہنی چاہیے کہ حسین ناصر طلب کر رہا تھا۔ حسین کی پکار میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی تھی، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ کون سے ناصران امام حسین ہیں جن کو حسین ابن علی طلب کر رہے ہیں؟ کربلا میں فرسٹ سٹیپ پہ جو ہمیں نظر آتا ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کیا کیا؟ جناب زینب، جناب ام کلثوم، امام سجاد کربلا کے بعد نصرت کا جو فرسٹ سٹیپ اٹھایا ہے وہ نصرت علمی کا تھا۔ جناب زینب نے، جناب ام کلثوم نے، امام سجاد نے کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں وہ خطبات ایراد کیے، وہ خطبات بیان کیے، حسین کی حقانیت کو بیان کیا، دین کی حقیقت کو بیان کیا، اور اسی وسیلے سے نصرت علمی ابا عبداللہ الحسین کی، وہ نصرت علمی جس کی سب سے بڑی ضرورت ہے اس دور میں، کہ ہم
امام حسین کی نصرت علمی کس طرح سے کر سکتے ہیں، کس طرح سے ان کے لیے ناصران علمی بن سکتے ہیں۔ نصرت علمی کی اہمیت کو میں آپ کو بتاؤں کہ جناب امام جواد علیہ السلام کی خدمت میں تمام سادات موجود ہیں، امام بھی تشریف فرما ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ کچھ افراد کی آمد کی خبر ملی، امام جواد علیہ السلام فوراً کھڑے ہو گئے۔ یقیناً امام کھڑے ہوئے، باقی سارے جو سادات بیٹھے تھے وہ سب کے سب کھڑے ہو گئے، اور امام علیہ السلام اس گروہ کے استقبال کے لیے دروازے تک تشریف لائے، اور جب دروازے پر تشریف لائے آپ نے جھک کر ان کا استقبال کیا، ان کو سلام کیا، ان کو اندر لے کر آئے، ان کو بٹھایا، اور جب استقبال کی اس کیفیت کو باقی اصحاب و سادات نے مشاہدہ کیا تو سب سوال کرتے امام جواد سے کہ مولا، نہ یہ سادات ہیں، نہ یہ کوئی اوصیاء و اولیاء ہیں، آپ کے اس استقبال کی وجہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ حقدار تعظیم ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ناصران علمی ابا عبداللہ الحسین ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 کیا تم نے نہیں پڑھی، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے والذین اوتوا العلم درجات، جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں ان کے لیے پروردگار عالم کی درگاہ میں درجات موجود ہیں۔ علم حاصل کرنے والے اور علم کو پھیلانے والے کی خدا کی درگاہ میں درجات ہیں، خدا نے ان کے درجات کو بلند کیا ہے، پروردگار عالم نے ان کو وہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے جس سے وہ صاحب و لائق تعظیم ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ابا عبداللہ الحسین کی مقام و مرتبہ، ابا عبداللہ الحسین کی کربلا کو خداوند تبارک و تعالی نے زندہ رکھا ہے۔ اور آپ تصور کریں کہ اس قدر تاکید کی گئی ہے امام حسین کو یاد کرنے کی، ان پر گریہ کرنے کی، ان کی زیارت پر جانے کی۔ کہا دنیا چاہتے ہو حسین کی زیارت کرو، آخرت چاہتے ہو حسین کی زیارت کرو، اولاد چاہتے ہو حسین کی زیارت کرو، خوشیاں چاہتے ہو حسین کی زیارت کرو، جو کچھ تمہیں چاہیے حسین کی درگاہ پر آ کر مانگ لو، تمہیں مل جائے گا۔ لیکن حسین کا ادراک سب سے اہم مرحلہ ہے۔ آیت اللہ مجتہدی کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ آیت اللہ مجتہدی ایک دن ظہر کے وقت میں انہیں اپنے گھر لے آیا کھانا کھلانے کے لیے۔ آیت اللہ کی عادت تھی کہ وہ کھانا بہت کم تناول فرماتے تھے، بہت کم کھایا کرتے تھے، بہت کم خوراک تھے۔ ان کا شاگرد بیان کرتا ہے کہ اس دن میں نے کچھ عجیب معاملہ دیکھا کہ جب کھانا لایا گیا اور انہوں نے کھایا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ انہوں نے اس کھانے کو ختم کیا اور دوبارہ کھانا طلب کیا۔ بہت خوش ہوا اور مجھے پراؤڈ فیل ہو رہا تھا کہ آج میرے استاد میرے گھر میں آئے ہیں اور انہیں کھانا اتنا اچھا لگا کہ وہ ڈبل مانگ رہے ہیں، دوبارہ مانگ رہے ہیں۔ بہرحال کھانا ختم ہوا اور مجھ سے رہا نہیں گیا، فائنلی میں نے پوچھ لیا کہ آغا میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ کو جو کھانا اچھا لگا اور آپ نے دوبارہ کھانا جو منگوایا اس کی وجہ کیا تھی؟ تو آیت اللہ نے فرمایا کہ اس کی وجہ جا کے اپنی زوجہ سے پوچھو کہ اس نے کھانا پکاتے ہوئے ایسا کیا عمل کیا تھا جس کی وجہ سے مجھے کھانا اتنا اچھا لگا۔ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کے پاس آیا اور سوال کیا کہ بھئی کھانا پکاتے ہوئے آپ نے کیا کیا تھا ایسا کام؟ یہ تمام خواتین کے لیے آج کی اس مجلس کا تحفہ ہے، تبرک ہے جو میں دینا چاہ رہی ہوں، جو مجھے اور آپ کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے ایک انعام ہے جو اس روایت کے ذریعے میں آپ کو دینا چاہ رہی ہوں۔ جب سوال کیا تو ان کی زوجہ کہتی ہیں کہ کوئی خاص عمل نہیں کیا، میں نے وضو کر لیا تھا میں نے کھانا بنانے سے پہلے، شاید اس لیے اچھا لگا ہو۔ شاگرد نے آگے کہا کہ آقا میری بیوی نے وضو کر کے کھانا بنایا تھا، باوضو تھی جب وہ کھانا بنا رہی تھی۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے کہ جب آپ کھانا بنا رہی ہیں، خاتون خانہ اگر وہ باوضو ہو کے کھانا بناتی ہے تو اس کے وضو کی بھی برکات ہیں، اس کھانے میں جو بچے کھائیں گے، ان کے شوہر کھائیں گے، اس سے بھی ان بچوں اور ان کے شوہر کے وجود میں، ان کے باطن میں اصلاحی پہلو موجود ہے۔
آیت اللہ مجتہدی فرماتے ہیں نہیں، وضو تو وہ ہمیشہ کرتی ہیں، لیکن آج ایک اور خاص عمل انہوں نے کیا ہے، جا کے سوال کرو۔ جب شاگرد کہتا ہے میں پھر آیا، میں نے سوال کیا کہ آج آپ نے کوئی خاص عمل کیا ہے، آقا فرما رہے ہیں کہ اس کے بارے میں سوال کرو۔ بیوی فرماتی ہیں کہ کوئی خاص عمل مجھے تو یاد نہیں آ رہا، فقط اتنا ہے کہ جب میں کھانا بنا رہی تھی تو میں نے نوحہ لگا دیا تھا۔ معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں بھی نوحے لگائے جاتے ہیں کام کرتے ہوئے، لیکن ہم صرف اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ہماری کان اس کے آوازوں کو سن رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری فکر، ہمارا ادراک، ہمارا فہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اور معذرت کے ساتھ ہم کھانا بھی پکا رہے ہیں، صفائیاں بھی کر رہے ہیں، ہم نوحے بھی لگائے ہوئے ہیں، ان کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ تو یہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ میں نے نوحے لگا دیے تھے، اور جب میں نوحہ سنتے سنتے کھانا بنا رہی تھی تو اب عبداللہ الحسین کی مصیبت پر مجھے رونا آ گیا، اور گریہ کرتے ہوئے میں کھانا بنا رہی تھی، میرے کچھ آنسو تھے جو اس کھانے میں گر گئے تھے، شاید یہ وجہ ہو۔ جب اس کے شوہر نے آ کے آ سے کہا کہ میری بیوی فرما رہی ہیں کہ ان کی آنکھوں سے امام حسین کی مصیبت کو یاد کر کے آنسو نکلے تھے، اور وہ آنسو اس کھانے میں گر گئے تھے۔ آقا فرماتے ہیں وہی اشک ابا عبداللہ الحسین ہے جس نے اس کھانے کے لطف اور ذائقے کو اتنا بڑھا دیا کہ جب میں نے اس کو کھایا تو مجھے اس سے بہت لذت محسوس ہوئی۔ عزیزان من، ابا عبداللہ الحسین کون ہے؟ وہ حسین جس کی مصیبت کو جب بھی یاد کیا جائے آنکھوں سے اشک سرازیر ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ عزیزان من، کسی نے کہا امام سجاد سے کہ مولا آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ امام کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہنے لگے تھے۔ فرمایا کہ امام بس کر دیجئے، آپ کتنا روئیں گے، آپ بہت روتے ہیں، شہادت تو آپ کے خاندان کی میراث ہے، شہادت پر کیوں روتے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ تو نے بڑا ظلم کیا مجھ پر اور ہمارے خاندان پر، واقعاً شہادت ہماری میراث ہے، لیکن عزتوں کا پامال ہونا، چادروں کا چھننا، خواتین کا درباروں اور بازاروں میں جانا ہماری میراث نہیں تھی۔ عزاداران ابا عبداللہ الحسین، عصر عاشور کیسی غربت لے کر آئی ہے کربلا کی سرزمین پر۔ وہ شام جب خیام کو لوٹا جا رہا تھا، روایات کہتی ہیں کہ خیموں میں آگ لگا دی گئی، اشقیاء کے گھوڑے دوڑائے گئے۔ وہ منزل آئی جب بہت سے معصوم بچے اشقیاء کے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے آ گئے۔ جناب ام کلثوم روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ ایک منزل ایسی آئی، ایک گھڑ سوار نیزہ لیے میری طرف بھاگ رہا تھا۔ خوف کے عالم میں جب میں خیمے کی طرف بھاگنے لگی، میرے وجود کو اس نے نیزہ چبا دیا اور نیزے کے ذریعے میری چادر کو چھین لیا۔ عزاداران حسین، خیام حسینی پر کیسی کربلا آئی ہے۔ حسین، تیری غیرت کو سلام۔ عباس، آپ یہ منظر دیکھ کر آپ پر کیا گزر رہی ہوگی۔ یا رسول خدا، زینب کی چادر لوٹی جا رہی تھی۔ بی بی فرماتی ہیں کہ جب خیمے میں آگ لگ گئی، ہم ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی طرف بھاگتے تھے، ایک شخص آیا اور خیمے میں سامان کو لوٹنے لگا، میری چادر کو چھیننے لگا، روتا جاتا تھا اور سامان کو لوٹتا جاتا تھا۔ میں نے سوال کیا، اے شخص، جب لوٹ رہا ہے تو روتا کیوں ہے، اور اگر رو رہا ہے تو لوٹتا کیوں ہے؟ کہنے لگا میں لوٹ اس لیے رہا ہوں کہ اگر میں نہیں لوٹوں گا تو کوئی اور لے جائے گا، لیکن اگر میں لوٹ رہا ہوں یہ سوچ کر گریہ میری آنکھوں سے نکل رہا ہے، یہ سوچ کر میں گریہ کناں ہوں۔ یا رسول خدا، آپ کے اہل حرم کو لوٹ رہا ہوں۔ عزاداران ابا عبداللہ الحسین، حمید ابن مسلم روایت کرتے ہیں، میں نے دیکھا زینب ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی تھی، جب
تمام خیام جل گئے، ایک خیمے میں آگ لگ رہی تھی۔ زینب بار بار اندر جاتی تھی اور باہر آ جاتی تھی۔ میں سوچ رہا تھا یقیناً اس خیمے میں بہت قیمتی کوئی چیز ہوگی جس کی وجہ سے زینب بار بار خیمے میں جا رہی ہیں۔ تھوڑی دیر میں نے کیا دیکھا، زینب سید سجاد کو سہارا دیے خیمے سے باہر آ رہی ہے۔ سید سجاد عالم غشی میں ہے۔ عزاداران حسین، امامت کی دفاع کرنے والی زینب سید سجاد کو جلتے ہوئے خیمے سے باہر لے کر آئی۔ خدایا پروردگارا، تو گواہ رہنا اہل حرم پر کیا کیا مصیبت بیت گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیظلمونہ من الاولین والآخرین۔